جو روافض کا نقطہ نظر ہے اور جو باتیں رافضی کہتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں پہلے بھی یقیناً دوسرے بہت سے علماء کرام نے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کیا ہوگا، اور اس محاذ پر بالخصوص ہمارے علامہ حضرت علامہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان ارجمند حافظ ابتسام الہی صاحب اور حافظ شام صاحب، وہ اس میدان میں الحمدللہ سرفرست ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو جاتے، سٹینڈ لے لیتے، کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا آپ کی رزق میں کمی آ جانی تھی؟ کیا آپ کی صحت میں کمی آ جانی تھی؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عزت سے نوازتا جو حقیقی عزت ہے؟ سر نفرت میں اتنا آگے نہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقی کی مساجد کے اندر جو فرقے بنے ہیں، ان مساجد کے اندر وہابیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک جو کتا ہوتا ہے نا، کتا، اس کو بھی لوگ وفادار سمجھتے ہیں، اس کی بھی وہ عزت کرتے ہیں۔ وہ ناسبیوں کو اس سے بھی زیادہ گرا ہوا مقام دیتے ہیں، اور یہ جو مقام ہے یہ ناسبیوں نے خود محنت و مشقت سے، بلکہ محنت شاقہ سے حاصل کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سر پھر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جی امت کا اتحاد۔ سر کون سی امت؟ وہ امت جس کو آپ آج تک ممبر رسول پہ گالیاں دیتے رہے ہیں، برا بھلا کہتے رہے ہیں، وہ امت جن کو آپ کافر کہتے ہیں، وہ امت۔ تو جو روافض آپ بول رہے ہیں شیعہ، یہ لوگ امت کا حصہ نہیں ہے کیا؟ یہ کلمہ رسول کا نہیں پڑھتے؟ تو امت کہاں سے بنی؟ پھر امت تو کہتے ہیں یہ امت تب تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب یہ امت تھی جب اصحاب جو عشرہ مبشرہ سے پہلے جو چاروں خلفائے راشدین تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت حسن کے جو دور خلافت تھا، یہ اس 30 سال تک یہ امت رہی ہے، اس کے بعد تو یہ امت بنی ہی نہیں ہے۔ اور اس امت کو توڑنے والی جو پہلی پرسنالٹی تھی، جن کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی، وہ کون ہے؟ مروان بن حکم کی اولاد، ان کی آگے سے نسل۔ اور سب اب یہ بھی بہانے چھوڑ دیں عمر بن عبدالعزیز کے اور عثمان کے، یہ ان کے لوگوں کی آڑ میں اپنے ہم لوگ اعمال چھپا نہیں سکتے، اور عثمان اور عمر بن عبدالعزیز آپ کو بچا نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب سے۔ آپ لوگوں نے بریلویوں کو، شیعوں کو اور دیوبندیوں کو نفرت میں اپنے سے اتنا دور کر دیا، اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے جانوروں کی جتنی عزت کرتے ہیں اتنی بھی ناسبیت کی عزت نہیں کرتے، جبکہ آپ تو اون کرتے ہیں کہ آپ لوگ حدیث ہیں۔ میرا آج بھی یہ بلیو ہے، آج بھی یہ بلیو ہے کہ اگر بڑے جو ناسبیت کے بڑے علمبردار ہیں، ٹھیکیدار ہیں جنت الفردوس کے، اگر وہ پیار اور محبت کے ساتھ ڈیبیٹ کریں ان سے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگ ان کو سہائے ستہ کی کتابوں کی طرف بلائیں پیار محبت کے ساتھ اور وہ آپ کی بات نہ سنیں۔ لیکن شاید یہ آپ کوشش کر چکے ہیں، یہی تو وجہ کہ آپ ان کو کافر کہتے ہیں، دین سے پھرا ہوا کہتے ہیں۔ سر پھر آپ نے بات کی، یہ جو آپ نے دو آدمی جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے چھوڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ کے اندر، سر یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب ایک بندہ 30-40 سال لگا کے مدرسے میں 8-10 سال لگاتا ہے، اس کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہوتا ہے، ممبر رسول پہ وابستہ ہوتا ہے، تو وہ جب ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے۔ سر یہ ایجوکیشن آپ کے مدارس کی جس کے بارے میں فوکس کرتے ہیں کہ ہم لوگ سنیں اس کو، مدارس کے ٹیچرز کے پاس بچوں کو بھیجیں تو وہ جینوئن نالج حاصل کریں گے۔ سر ٹیچرز کے منہ سے تو جھاگ نکل رہی ہے۔ ٹالرنس کہاں ہے؟ وہ سنت رسول کے اسوہ حسنہ کہاں ہے کہ جب پتھر پڑتے تھے تو اللہ کے نبی خاموشی سے دعا نہیں کرتے تھے، فرشتے سے جبرائیل امین سے بدعا نہیں کرتے تھے، ان کو ان کی حرکتیں، ان کی ساری باتیں جو ناگوار تھیں وہ خاموشی سے سنتے تھے۔ بجائے اس کے کہ ڈیبیٹ کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنے مقدمے کو کسی ایسی پرسنالٹی کے پاس لے جائیں جو آپ کی بات اور مخالف پارٹی کی بات عدل و انصاف کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد آپ کو بھی بولنے کا موقع ملے، ان کو بھی بولنے کا موقع ملے، اپنا اپنا موقف بیان رکھیں کریں۔ جامعہ الازہر میں چلے جائیں آپ لوگ۔